اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو یہ علم ہے کہ 10ویں ماہ مبارک رمضان کو وفات جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، تو اسی مناسبت سے آپ کے سامنے ان کی آخری عمر کی 3 وصیتیں جو ہیں وہ جو کہ رسول خدا کو انہوں نے فرمائی، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا۔ دیکھیں عزیزان گرامی، جب شیب ابی طالب علیہ السلام سے رسول خدا اپنے سارے خاندان سے باہر آئے تو اس وقت رسول خدا نے جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے چہرے پہ موت کے آثار کو دیکھا۔ اب بستر بیماری پہ پڑ گئیں اور اسی بیماری میں ہی آپ اس دنیا سے چلی گئیں۔ جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں رسول خدا کو 3 وصیتیں فرمائیں۔ ان 3 وصیتوں کو مختصر طور پہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی وصیت یہ فرمائی کہ یا رسول اللہ، مجھے معاف کرنا کہ جس طرح آپ کی خدمت کرنی چاہیے تھی اس طرح میں خدمت نہیں کر سکی، یعنی میں اپنی زندگی میں آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکی۔ لیکن آپ اگر تاریخ کو پڑھیں تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ جب بھی رسول خدا باہر سے آتے، مشرکین مکہ، کفار مکہ آپ کو پریشان کرتے، جب گھر میں تشریف لاتے تو گھر کے اندر جناب خدیجہ آپ کے سکون کا باعث بنتی، اور گھر سے باہر یہ عالم تھا کہ جب بھی مشرکین مکہ، کفار مکہ آپ کو اذیت کرتے، یہاں تک کہ آپ کو پتھر مار کے زخمی کر دیتے تھے، تو رسول خدا ان زخموں کی تاب لانے کے لیے تاکہ تھوڑا سا مجھے آرام آ جائے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتے یا پہاڑ میں کسی پتھر کے سائے میں بیٹھ جاتے، وہاں لیٹ جاتے۔ جب جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یہ علم ہوتا کہ رسول خدا اس طرح زخمی ہو گئے ہیں اور وہ فلاں جگہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو فوراً کھانا لے کے، مرہم پٹی لے کے تیزی سے جاتی رسول خدا کی خدمت میں اور کھانا پیش کرتی، آپ کو مرہم پٹی کرتی۔ تو یہ عالم تھا، یعنی زندگی اس طرح گزری۔ لیکن اس کے باوجود جاتے ہوئے یہ فرما رہی ہیں، یہ عرض کر رہی ہیں رسول خدا کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، مجھے معاف کرنا، میں آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکی۔ اور دوسری وصیت یہ فرمائی کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی فاطمہ بہت چھوٹی ہے۔ تو اس وقت جناب سیدہ کا سن جو ہے وہ 3، 3.5، 4 سال کا سن تھا۔ تو اس وقت رسول خدا کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی فاطمہ کو بہت خیال رکھنا۔ حالانکہ آپ جانتی تھیں کہ رسول خدا اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن چونکہ ماں ہونے کے اعتبار سے وہ وصیت کر رہی ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا۔ اور تیسری وصیت یہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے سامنے وہ بیان نہیں کر سکتی، میں شرم محسوس کرتی ہوں۔ میری تیسری وصیت جو ہے وہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بتائی ہے، لہٰذا آپ جناب سیدہ سے پوچھ لینا۔ تو میرے عزیزو، جناب رسول خدا نے موقع پا کے جناب فاطمہ کو ایک سائڈ پہ لے جا کے پوچھا جناب سیدہ سے کہ آپ کی ماں نے آپ سے کیا وصیت کی ہے۔ تو اس وقت جناب سیدہ یہ عرض کرتی ہیں، بابا جان، میری ماں نے مجھ سے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو اپنے بابا سے یہ کہنا کہ وہ اپنی ابا سے مجھے کفن دیں۔ تو اس وقت جناب رسول خدا جب جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے تو اتنے میں جناب جبرائیل نازل ہوئے اور آ کے سلام پہنچایا کہ یا رسول اللہ، خدا آپ کو بھی سلام کہہ رہا ہے اور جناب سیدہ کو بھی سلام کہہ رہا ہے۔ اور ہاتھ میں ایک تشت تھا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ خدا کی طرف سے یہ جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے کفن آیا ہے، اور خدا نے یہ فرمایا ہے کہ جناب خدیجہ کے کفن کے ہم ذمہ دار ہیں۔ تو یہ وہ شخصیت تھی جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔
فصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ طاہرین.